بڑے میاں صاحب کی وطن واپسی کا گیم پلان پھر تبدیل۔ پاکستان میں ایک دن قیام کے بعد شہباز اور مریم نواز کی اچانک آج صبح لندن روانگی شیڈیول۔ شہباز شریف لندن میں بڑے بھائی کو کیا اہم پیغام پہنچائیں گے؟ کیا 21 اکتوبر کو نواز شریف کی واپسی خطرے میں پڑ گئی؟ لندن میں آخر کیا چل رہا ہے؟ سیاسی حلقوں میں پھر چہمگوئیاں ہونے لگی، اہم سوالات اٹھنے لگے۔ چیئرمین تحریک انصاف کی مشکلات میں مزید اضافہ، سانحہ 9 مئی کے مقدمات میں بغاوت کی دفعات بھی شامل۔ جناح ہاؤس حملے میں اور عسکری ٹاور میں توڑ پھوڑ سمیت لاہور میں درج جلاؤ گھیراؤ کے تمام مقدمات میں پی ٹی آئی کے اہم رہنما نامزد۔ چلان لگائے گئے، پروسیکیوشن کے اعتراضات دور کر دیے گئے۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود چودھری کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کی جائے وقوع پر غیر موجودگی کے باوجود بغاوت پر اکسانے کے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ ایف آئی اے اور دیگر ایجنسیز کی رپورٹ کے بعد چلان جلد عدالت میں جمع کرا دیا جائے گا۔ پولیس کے مطابق واقعے میں ملوث دیگر ملزمان کی گرفتاریوں کے لیے ٹارگیٹڈ آپریشن جاری۔ ملکی سیاست میں نیب فرنٹ لائن پر آ گیا۔ نیب نے 700 ارب کی کرپشن کے تمام کیسز کھول دیے۔ نواز شریف، آصف زرداری اور دیگر سیاستدانوں کے 80 کرپشن کیسز بحال۔ سابق وزرائے اعظم شہباز شریف، شاہد خاقان عباسی، یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف، شوکت عزیز اور چودھری شجاعت کے کیسز بھی بحال۔ چیئرمین نیب کی زیر صدارت اجلاس میں بڑے فیصلے، 14 وزرائے اعلیٰ، 78 سابق وزراء سمیت 450 سے زائد پارلیمنٹیرینز، حاضر سروس اور ریٹائر افسران اور پرائیویٹ کاروباری حضرات نیب کے راڈار پر آ گئے۔ نیب نے احتساب عدالت اسلام آباد کو خط لکھ دیا۔ ریفرنسز کی فہرست کے حساب سے ریکارڈ احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ انتخابات کی تاریخ پر الیکشن کمیشن پھر ڈٹ گیا۔ صدر مملکت کے خط کا جواب نہ دینے کا فیصلہ۔ ذرائع الیکشن کمیشن کا کہنا ہے صدر مملکت کے خط کا جواب دینا ضروری نہیں۔ صدر مملکت نے ختم قومی اسمبلی کے انتخابات کی بات کی ہے، صوبوں کی نہیں کی۔ اگر گورنر صوبوں کے انتخابات کی تاریخ لکھ دیں تو آئینی بحران پیدا ہوگا۔ صدر عارف الوی سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرنے میں آزاد ہیں۔ عام انتخابات کی تاریخ کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے۔ کسی سے ڈرتے ہیں نہ ڈرنے کا دباؤ لیا۔ حلقہ بندیاں مکمل ہونے کے بعد 54 دن ہیں۔ انتخابات جنوری کے تیسرے ہفتے میں ہو سکتے ہیں۔ نواز شریف کے خلاف جس نے بھی سازش کی اب منہ چھپا کر نکلتے ہیں۔ نواز شریف کو نکالنے سے ملکی ترقی کا پہیہ وہیں رک گیا۔ مجھے 5 ماہ ڈیتھ سیل میں رکھا گیا، 200 پیشیاں بھگت کر عوام کے سامنے کھڑی ہوں۔ والد کو توڑنے کے لیے مجھے ان کے سامنے گرفتار کیا گیا۔ ہم انتقام پر یقین نہیں رکھتے۔ مریم نواز کے سیاسی مخالفین پر لفظی وار۔ لاہور میں ایم ایس ایف کی تقریب سے خطاب میں بولی، نواز شریف کی 4 سالہ حکومت میں ڈالر 97-98 روپے پر رہا۔ نواز شریف کی واپسی سے ترقی کا سفر دوبارہ شروع ہوگا۔ کوئی منصوبہ دکھا دیں جو کسی اور سیاسی رہنما نے شروع کیا ہو۔ پاکستان کے ہر منصوبے پر نواز شریف کے نام کی تختی لگی ہے۔ 21 اکتوبر کو نواز شریف واپس آ رہے ہیں، شاندار استقبال کریں گے۔ سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دینا ہوگی۔ نون لیگ کے ٹاپ لیول کے لوگ نگران وفاق کی کابینہ کا حصہ ہیں، شکایات بھی انہی سے کی جائیں گی۔ جیالے رہنما خورشید شاہ نے سابق اتحادی جماعت کو نشانے پر رکھ لیا، کہا سندھ سے بیوروکریٹس کو ہٹایا گیا مگر پنجاب میں ایسا نہیں ہوا۔ پنجاب میں ترقیاتی پروگرام چل رہے ہیں لیکن سندھ میں بند کر دیے گئے۔ پیپلز پارٹی کے 2 کارناموں سے ہم دلدل میں پھنس گئے۔ دھرنا تحریک ہمارا آخری پروگرام نہیں، عوام کے حقوق پر کوئی کمپرومائز نہیں چاہتے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا پشاور دھرنے سے خطاب، کہا اسمبلیوں میں عالمی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں، آج ملک کا ہر بچہ ورلڈ بینک کا مقروض ہے۔
ایشیائی ترقیاتی بینک کے پاکستانی معیشت پر مثبت اشاریے، رواں مالی سال شرح نمو بہتر، مہنگائی کم ہونے کی نوید سنا دی۔ پاکستان کی معیشت پر جاری رپورٹ میں کہا، رواں مالی سال الیکشن کے انعقاد سے پاکستان کی معیشت سنبھل سکتی ہے۔ انتخابات سے پاکستان کی معیشت کو اعتماد ملے گا۔ پاکستان میں مہنگائی 29.2% سے کم ہو کر 25% پر آ جائے گی۔ معاشی شرح نمو میں مستحکم گروتھ کے لیے پاکستان کو اصلاحاتی ایجنڈے پر عمل درآمد کرانا ضروری ہے۔ کینیڈا میں سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے خلاف پاکستان میں بھی سکھ برادری سراپا احتجاج۔ لاہور میں سکھ برادری کا پریس کلب کے باہر مظاہرہ۔ سابق پارلیمانی سیکرٹری برائے انسانی حقوق مہندر پال سنگھ اور سابق ایم پی اے سردار رمیش سنگھ اروڑا کی شرکت۔ مقررین نے کہا، پاکستان میں بھی دہشت گردی کا ذمہ دار بھارت ہے۔ سکھوں کی ٹارگٹ کلنگ کے پیچھے ہمیشہ ہندوستان کا ہاتھ رہا ہے۔ مظاہرین کا عالمی برادری اور ہیومن رائٹس کمیشن سے بھارت کے خلاف نوٹس لینے کا مطالبہ۔ پشاور میں بھی سکھ برادری سڑکوں پر نکل آئی، بھارت کے خلاف شدید نعرے بازی۔ کینیڈا میں سکھ رہنما کا قتل بھارتی دہشت گردی کا عالمی ثبوت ہے۔ کینیڈا میں بھارت کی کارروائی عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان میں بھارتی دہشت گردی کا واضح ثبوت کلبھوشن یادیو کی گرفتاری ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ زارا بلوچ کہتی ہیں، بھارتی ایجنسی راج جنوبی ایشیا کا امن خراب کر رہی ہے۔ بھارت کا ماورائے عدالت قتل کا نیٹ ورک عالمی سطح پر پھیل چکا ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے مسئلہ کشمیر ایک بار پھر اقوام متحدہ میں اٹھا دیا۔ معاملے کے پائیدار حل کے لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات کی حمایت بھی کر دی۔ کہتے ہیں، جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا پرامن حل ضروری ہے۔ مذاکرات کے لیے ترکیہ اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ غیر ملکیوں سے نفرت، نسل پرستی، اسلاموفوبیا نئے بحران کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ قرض میں جکڑے ملکوں کے لیے لاہ عمل تیار کرنا ہوگا۔ پائیدار ترقی کے لیے کمزور ممالک کو وسائل فراہم کرنا ضروری ہے۔ وزیر اعظم کا اقوام متحدہ کے زیر اہتمام پائیدار ترقیاتی اہداف سے متعلق لیڈرز ڈائیلاگ سے خطاب۔ کہا، $500 ارب کے SDRs کو قرض کی ادائیگی سے مشروط کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ آج امریکی صدر کی جانب سے دنیا بھر سے آئے سربراہان مملکت کے اعزاز میں عشائیے میں شرکت کریں گے۔ افغانستان میں پائیدار امن کے خواہاں ہیں۔ افغانستان میں امن سے خطے میں امن و استحکام آئے گا۔ افغان سرزمین دہشت گرد کارروائیوں کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں۔ بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کا نیو یارک میں ایشیائی سوسائٹی سے خطاب۔ کہتے ہیں، معاشی ترقی ہمارے ترجیحات میں سر فہرست ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی اور گورنر سندھ میں لفظی جنگ۔ حافظ نعیم الرحمان نے کامران ٹیسوری کو چائنا کٹنگ کا ماسٹر کہہ دیا۔ 6 اکتوبر کو گورنر ہاؤس سمیت شہر کے 100 مقامات پر دھرنا دینے کا اعلان۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا جوابی وار۔ کہا، حافظ نعیم اپنے نام کے ساتھ میئر لکھنا شروع کر دیں۔ آپ میئر نہیں بنے تو شہر سے اس کا بدلہ نہ لیں۔ نعیم الرحمان نے مجھے ناظم آباد پارک کا افتتاح کرنے سے روکا۔ مجھے تختی لگانے کا شوق نہیں، آئے اور اپنی تختی لگا لے۔ سیاسی اختلافات کی وجہ سے ترقیاتی کام کو نہ روکیں۔ کراچی میں فلمی انداز میں ڈکیتی۔ کورنگی صنعتی ایریا میں نجی سیکیورٹی کمپنی کے ڈرائیور نے کیش وین لوٹ لی۔ شاطر ملزم نے ساتھی گارڈ کو ٹھنڈا پانی لینے بھیجا اور بینک کے باہر سے کھڑی گاڑی کو بھگا کر لے گیا۔ ڈرائیور نے راستے میں پہلے سے انتظار کر رہے ساتھیوں سے مل کر گاڑی سے 6 کروڑ 35 لاکھ روپے کا کیش نکال کر کار میں منتقل کر لیا اور فرار ہو گئے۔ واردات کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ پاکستان کے لیے بڑا اعزاز۔ ملکی تاریخ میں پہلی بار کسی وزیر اعلیٰ نے 3rd ننشیا انٹرنیشنل فرینڈشپ سینٹر فورم کا افتتاح کیا۔ یوہائے کے کانفرنس ہال میں آمد پر محسن نقوی کا شاندار استقبال۔
وزیر اعلیٰ پنجاب کا تھرڈ ننشا انٹرنیشنل فرینڈشپ سٹیز فورم سے کلیدی خطاب میں کہا، ہمارا عزم خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کو یقینی بنانا ہے۔ پاک چین تعلقات پورے خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے ضروری ہے۔ پاکستان اور چائنا آل ویدر کوآپریٹو اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ فاسٹ بولر شاہین شاہ افریدی اور انشا افریدی شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ شاہد افریدی نے بیٹی اور داماد کے ہمراہ اشعار کے ساتھ تصویر شیئر کی۔ جوڑے کی دعوت ولیمہ کل اسلام آباد میں ہوگی۔ سفید کپڑوں اور کریم کلر کی شیروانی میں ملبوس دلہا شاہین افریدی عزیز و اقارب کے ہمراہ بارات لے کر پہنچے۔ آئی سی سی نے ون ڈے رینکنگ جاری کر دی۔ پاکستانی کپتان بابر اعظم بدستور پہلے نمبر پر موجود۔ بھارت کے محمد سراج کو ایشیا کپ میں شاندار کارکردگی کا صلہ مل گیا۔ 8 درجہ ترقی کر کے پہلی پوزیشن پر آ گئے۔ پاکستانی اوپنر امام الحق کی بھی 1 درجہ ترقی، 5ویں سے 4تھے نمبر پر آ گئے۔ فاسٹ بولر شاہین افریدی رینکنگ میں 10ویں نمبر پر موجود۔ آئی سی سی ورلڈ کپ 2023 کا آفیشیل ترانہ جاری۔ دل جشن بولے ترانے میں بھارتی اداکار رنویر سنگھ جلواگر، میوزک معروف بھارتی موسیقار پریتم نے دیا۔ عالمی کپ کا میلہ 5 اکتوبر سے بھارت میں سجے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری 35 برس کے ہو گئے۔ جیالے ملک بھر میں آج بلاول بھٹو کی سالگرہ منائیں گے۔ بلاول نے اپنی والدہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پارٹی کی قیادت کو سنبھالا۔ پاکستان کے کم عمر ترین پارلیمنٹیرین اور وزیر خارجہ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔